هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ قرآن اور عثمان کو بڑی نسبت ہے۔ عثمان قرآن کا جامع ہے اور قرآن عثمان کی شہادت کا گواہ ہے۔ اسی ماہ کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومیت کا دن ہے۔ ہماری مسلمان نسل کو اس دور دراز کی بستی میں شاید اس مظلوم مدینہ کے دردناک واقعات یاد نہ ہوں، لیکن صحابہ دشمنی نے رنگ یہاں تک کھلایا ہے کہ ہم سنی ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے، محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے واقعہ کی شہادت آپ کو یاد ہے، آپ نے سنی ہے، آپ کا اس کے بارے میں ایک ولولہ موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کیا اسلام کی تاریخ میں ایک ہی شہادت ہے 10 محرم کی، اور کوئی شہید ہی نہیں ہوا، اور کسی کے ٹکڑے ہی نہیں ہوئے، اور کوئی شہید نہیں؟ میں آپ کو آج ایک ایسے شہید کی داستان بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بے دردی سے ذبح کیا جانے والا انسان، اور پھر وہ ایسا انسان جس کی عمر 82 برس تھی، وہ ایسا انسان جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، جس نے کفر کی حالت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، جس نے کفر کی حالت میں بھی کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا تھا، ایسا شرافت و حیا کا مجسمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اس امام مظلوم کی داستان حیات سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف اگر دیکھتے ہیں تو 10 محرم کے ایک دن کو دیکھتے ہیں، ورنہ آپ اسلام کی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 17 شوال کو جو رمضان کے بعد کا مہینہ ہوتا ہے، اس 17-18 شوال کو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر احد کے پہاڑوں پہ پیغمبر علیہ السلام کے سکے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے پڑے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر رو کر فرمایا تھا، اے اللہ میں اس چچا سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور حضور نے فرمایا تھا، اے اللہ میرا چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے۔ حضور نے سید الشہداء کا لقب اپنی زبان سے اپنے چچا کو عطا فرمایا۔ لیکن ہمیں شوال کا مہینہ گزر گیا، کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بھی ایک شہید ہے، یہ بھی ایک عفت مآب شخصیت ہے، یہ بھی ایک جرت و استقلال کا پیکر ہے، یہ بھی استقامت و استقلال کا پہاڑ ہے، یہ بھی پیغمبر کا ایک دیوانہ ہے، یہ بھی نبی کا ایک محبوب ہے، اس کے بھی ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر دیے گئے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ ان کی وفات پہ کبھی کسی نے آنسو نہیں بہائے، کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوا، کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی۔ اسی ذی الحج کی 27 تاریخ کو امام عدل و حریت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ ایسا انسان جس نے دنیا کفر کے پرخچے اڑا دیے تھے، جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن اس کی شہادت کا دن آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہمیں تو یہ شعور نہیں کہ ہم ان اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی عظمتوں کے ترانے گائیں اور ان کے کردار کو اور تابناک زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے۔ احد کے میدان میں 70 صحابی شہید ہوئے، بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، خندق کی وادی میں 19 صحابی شہید ہوئے، حنین کے معرکے میں 22 صحابی شہید ہوئے، اور خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، تبوک کے سفر میں 7 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، فتح مکہ کے سفر میں 3 صحابی شہید ہوئے، بنی لحیان کی وادی میں 10 صحابی شہید ہوئے، متفرق
17 صحابی شہید ہوئے، یہ 256 صحابی ہیں، ان کی شہادتوں کے دنوں کو دیکھو، ان کی تاریخ کو دیکھو، ان کے اولو العزم کارناموں کو دیکھو، ان کے ٹکڑوں کو دیکھو، ان کے عشق مصطفیٰ کو دیکھو، ان کے خون کے قطروں کو دیکھو، ہر قطرے سے پیغمبر کے عشق کی آواز آ رہی۔ یہ کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، ان لوگوں کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی۔ احد کے میدان میں ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ سعد ابن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ سعد ابن ربیع کو تلاش کرنے گئے، لاشوں میں سعد نہیں ملے، زندوں میں نہ ملے، زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربیع تڑپ رہے ہیں۔ اس نے جا کر حضور علیہ السلام کا سلام کہا سعد ابن ربیع کو۔ حضور کا جب سلام سنا اس کے چہرے پہ مسرت آ گئی، اس کے جسم سے لہو بہ رہا تھا، لیکن جب پیغمبر کا نام آیا وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن بیٹھا نہ جا سکا۔ اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، میرے پیغمبر کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آ نہیں سکتا تھا، اور میری قوم کے انصاریوں کو جمع کر کے کہنا کہ وہ انصاریوں تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا، یاد رکھنا پیغمبر پہ آنچ نہ آنے پائے، نبی پہ کوئی تلوار نہ اٹھے، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، تم کٹ جانا، لیکن مصطفیٰ پہ آنچ آ گئی تو میں قیامت کے دن تم سے تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ میرے دوستو وہی صحابی کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کو جا کر یہ واقعہ بیان کیا، پیغمبر نے فرمایا اللہ میں ساتھ سے راضی ہو، تو بھی راضی ہو جا۔ وہی صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے سے باہر، یعنی مکان کے دروازے کے باہر چبوترے پہ چٹائی بچھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، اور ان کے سینے کے اوپر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے پوچھا ابو بکر یہ بچی آپ کی ہے؟ تو صدیق کی چیخ نکل گئی۔ ابو بکر نے فرمایا یہ میری بیٹی نہیں، یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ سعد کا جب آخری وقت آیا اس نے تمہیں یہ تو کہا کہ پیغمبر کو آنچ نہ آنے پائے، لیکن شہادت ہوتے ہوتے بھی اس کو اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا، اس کو اپنے پیغمبر کا خیال آیا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ان لوگوں کے قلب و جگر میں پیوست کر چکا تھا۔ ایسے ہی عاشقوں میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت شروع ہونے سے پہلے میں حضرت عثمان کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ کائنات انسانی میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں آئیں۔ آدم سے لے کر حضور تک کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، باپ چاہتا ہے میری لڑکی وہاں جائے، لڑکا شریف ہونا چاہیے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کبھی تو برے کو لڑکی دیتا ہے، اور تو اتنا سیانا اور اتنا عقل مند ہے کہ لڑکی کے لیے کسی شریف لڑکے کا متلاشی ہے۔ ہائے تیرا پیغمبر اور میرا پیغمبر اتنا بھی دانا نہیں تھا کہ اس نے عثمان کو ایک بیٹی دے دی، اس کی وفات ہو گئی تو دوسری دے دی، اور اس کی وفات ہو گئی تو فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، باری باری ان کا انتقال ہوتا جاتا، میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیغمبر اتنے بھی دانا نہیں تھے کہ شرافت کو نہیں دیکھا، حیا کو نہیں دیکھا۔ کتنا شریف انسان ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، دروازہ دوسری طرف تھا، ایک الماری تھی، جب کوئی آدمی اندر آنا چاہتا پہلے الماری کے آگے سے اس کو گزرنا پڑتا۔ میں نے دیکھا ابو بکر تشریف لائے، حضور اس طرح بے تکلف بیٹھے تھے، ٹانگیں آپ کی پساری ہوئی تھی، بیٹھے رہے۔ ابو بکر آئے تو پیغمبر بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان کو حضور نے دیکھا تو پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی عثمان کے آنے پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اس وجہ سے کہ وہ آپ کے داماد ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، دامادی کی بات نہیں، میں عثمان سے حیا اس لیے کرتا ہوں کہ عثمان سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو جس کے چہرے پہ نقاب ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے گئے، جا کر اس نقاب پوش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی تھے۔
حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک کوہرام مچے گا، مدینے میں ایک فتنہ آئے گا، جس دن فتنہ ہوگا اس دن یہ عثمان غنی حق پر ہوگا، اس کے ساتھ سمٹ جانا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ کہیں گے قمیص اتار دے، لیکن تجھے قمیص اتارنے کی اجازت نہیں۔ اتنا عظیم انسان ہے، اور بات فضیلت کی یہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم اتنے قصے نہ بیان کرتے۔ ذرا آگے چلیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو نکال دیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے ہجرت کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ 6 سال کے بعد حضور کو خواب آیا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب مسجد نبوی میں بیان کیا تو 1450 صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ مکہ کو دیکھے ہوئے 6 سال ہو گئے، کعبے کا عشق تھا، مکے پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام تیاری کر کے تشریف لے گئے، بڑے بڑے جلیل القدر تمام صحابہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے 6-7 میل پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے حدیبیہ، حاجیوں کو پتا ہے، وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے حدیبیہ کا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کے لیے حکم دیا، وہاں لشکر ٹھہر گیا۔ صبح کو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک قاصد کو مدینہ مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ مکے کے سردار ابو سفیان سے یہ اجازت لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہو تو عمرہ کرتے ہیں۔ کون جانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا عمر تم نے جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مکے میں میرے بڑے مخالف رہتے، آپ ایک ایسے آدمی کو مکے میں بھیجیں جس کا کافر بھی دشمن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی کون ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ آدمی عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اتنا شریف آدمی کہ کافر بھی کفر کی وجہ سے مخالفت علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی ذاتی شرافت کی تعریف کرتا۔ حضور نے فرمایا عثمان، یہ 2-3 ساتھی لے کر تم میری طرف سے سفیر بن کے جاؤ۔ میرے UK کے دوستو، پیغمبر کی سفارت، نبی کی نیابت، پیغمبر کی جانشینی، نبی کا قاصد ہونا کتنا اونچا درجہ۔ کوئی پاکستان کا سفیر ہوتا ہے، کوئی انڈیا کا سفیر ہے، کوئی بنگلہ دیش کا سفیر ہے، کوئی UK کا سفیر ہے، اور اس سفیر پر اپنی حکومت کو اعتماد ہوتا ہے۔ یہ سفیر دنیا کے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اس عثمان پہ جو آج محمد مصطفیٰ کا سفیر ہے۔ مدینے میں چلے، مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے جا کر اجازت مانگی کہ حضور عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد مصطفیٰ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان پریشان ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا عثمان تو مکے میں آ گیا، تو عمرہ کر لے، یہ قبلہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہے، اور دوسرے دن جب عثمان غنی کو بھیج دیا تو ایک آدمی نے مجمع میں سے اٹھ کر کہہ دیا کہ عثمان غنی کے تو بڑے مزے ہیں، وہ تو اگر آپ کو اور ہمیں اجازت نہ بھی ملی تو عثمان اکیلے عمرہ کر کے آ جائیں گے، ہم محروم رہ جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عثمان اپنے پیغمبر کے بغیر عمرہ نہیں کرے۔ ابو سفیان نے کہا اے عثمان تو عمرہ کر لے۔ ابو سفیان سے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جس عمرے میں، جس عبادت میں میرے پیغمبر کی رضا نہ ہو، عثمان مکے میں آ کر بھی عمرہ نہیں کر سکتا، نہ طواف نہیں کر سکتا، نہ صفا مروہ کی پہاڑی پہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس عمرے میں میرے مصطفیٰ کی رضا نہیں ہے۔ عثمان نے ساری دنیا کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عبادت بھی قبول وہ ہوتی ہے جس میں مصطفیٰ کی رضا ہو، اور طواف تو عبادت ہے، اور سعی تو عبادت ہے، زمزم کا پانی پینا تو عبادت ہے، حضرت اسود کا بوسہ تو عبادت ہے، لیکن آج عثمان یہ عبادت نہیں کرتا کہ اس عبادت میں محمد کی رضا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، ادھر مکہ صلح حدیبیہ کے مقام پر تیسرے دن خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو ابو سفیان نے شہید کر دیا۔
جب اب حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ میں عمرہ نہیں کرتا تو اس نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ دہرانا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں ایک بات درمیان میں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جو عثمان غنی کی عظمت اور امتیازی حیثیت ہے۔ حضرت عثمان گرفتار ہو گئے، یہاں خبر ملی کہ پیغمبر کے سفیر عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضور پریشان ہوئے، حدیث میں موجود ہے کہ پیغمبر پریشان ہوئے۔ پریشان نبی کیوں ہوا؟ کہ عثمان کی شہادت کی خبر ملی، اگر غیب کا علم نبی کو ہوتا تو نبی پریشان ہوتے؟ یہ خبر غلط تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو پیغمبر پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں محمد مدینے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بدلہ لینے میں پیغمبر شہید ہو سکتے تھے، بدلہ لینے میں عمر اور ابو بکر شہید ہو سکتے تھے، جب کفار سے لڑائی کرنے کا ہی ارادہ کر لیا شہید ہو سکتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قیمت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیمت۔ یہ ہے عثمان غنی کی قیمت کہ پیغمبر نے فرمایا جو تم میں عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرے۔ قرآن نے اسی بیعت کا ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، عرش والا خدا ان 1450 آدمیوں پہ راضی ہو گیا کہ جنہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، بیعت کی تھی تحت الشجرہ، اس رضوان کے درخت کے نیچے۔ اب دیکھیے بیعت شروع ہوئی، ابو بکر صدیق نے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، پھر عمر نے رکھا، پھر علی نے رکھا، پھر 1450 صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم عثمان کے لیے کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اب دیکھیے عثمان کی عظمت کا مقابلہ کائنات انسانی میں کوئی کر سکتا ہے کہ پیغمبر عثمان کے لیے کٹ جانے کو تیار ہے، ابو بکر بھی کٹ جانے کو تیار ہے، عمر بھی کٹ جانے کو تیار ہے، اور پھر جب یہ لوگ عثمان کی شہادت کی خبر سن کر کٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو خدا نے کہہ دیا کہ تم 1450 آدمیوں پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ میرے دوستو اب بتاؤ، ایک عثمان ہے کہ جس کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ کسی آدمی کے لیے اتنا اونچا مقام نہیں آیا، نبی شہید ہونے کے لیے تیار ہے عثمان غنی کے لیے۔ اور بعد میں خبر آ گئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ خبر بیعت کے آخر میں پہنچی، لیکن حضور نے بیعت نہیں ختم کی، فرمایا اس بیعت کو جاری رہنے دو، یہ بیعت پھر کبھی کام آئے گی۔ اللہ کی حکمت تھی نا۔ آخر عثمان شہید ہوئے تیسرے خلیفہ بن کر۔ تو جن لوگوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے دشمنوں نے عثمان کا مقابلہ کیا تو ان میں سے کئی وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم تو عثمان کی شہادت بے شک اب ہوئی ہے، اس شہادت کا بدلہ لینے کی پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ میرے دوستو حضرت عثمان کی شہادت کی بیعت پہلے ہو گئی، نبی کو علم غیب تھا، یہاں تو جناب علی پیروں کو کے کتوں کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ تسی تو ساری ہی گلا جان دو ہے جی، پیر کے پاس جاتا ہے نا آدمی، جناب آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، اور وہاں پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کئی جگہ پر، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو۔ ایک مولوی صاحب بیچارے چلے گئے حافظ صاحب سے نبی میں آنکھوں سے، اس کا ہاتھ دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا نابینا ہے، اس بیچارے کو کون دے گا؟ اس نے کہا تیرے باپ کے 8 لڑکے ہیں۔ اس نے کہا نبینے کو کون دے گا؟ ہائے ہائے، قرآن پاک نے کتنی وضاحت سے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کسی انسان کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ قرآن پاک نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہا، مفاتح مفتاح الغیب نہیں کہا۔ مفاتح کا معنی چابیاں اور مفتاح کا معنی چابی۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ اللہ کے میرے پاس غیب کی چابی ہے، مفتاح الغیب کہتے، تو یہاں پاکستان اور یو کے کا یہ بدعتی ملا کہتا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟
چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات کوئی نہیں، لوگوں کی یہ مزاج ہے، یہ لوگوں کا ایک عقل کا دھوکہ ہے، دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس کے کپڑے آدھے اترے ہوئے ہوں وہ آدھا ولی، جس کے پورے اتر جائے وہ پورا ولی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارے وہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے، دوزخ میں پہنچ گیا یا کسی گٹر میں پہنچ گیا، کہتے بھی پہنچا ہوا ہے۔ اور جو جناب علی بالکل کپڑوں سے ننگا ہو جائے، کپڑے بھی اتار دے، وہ جو ایک کچھا سا ہوتا وہ بھی اتار دے، تو کہتے ہیں اس پر 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اس بیچارے پر 14 طبق کیا روشن ہوں گے، جو جو اس کو دیکھے گا اس پر روشن ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شعور بخشے، ہمیں قرآن اور دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ملا تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر انہوں نے بیعت کے موقع پر جنت کا ٹکٹ آ گیا صحابہ کو، اور بیعت کے آخر میں پتا چل گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے بیعت پھر جاری رکھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا نام کسی نے پکارا کہ عثمان ابھی زندہ ہے، لہذا اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دیکھو، یہ نبی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے اس ہاتھ پہ بیعت کی، اور فرمایا یہ ہاتھ نبی کا نہیں عثمان کا ہے۔ اپنے ہی ہاتھ کو اس پیغمبر نے عثمان کے ہاتھ کو کیوں قرار دیا؟ یہ اس میں بڑے معنی پنہا تھے۔ کیوں کہ عثمان غنی کاتب وحی تھے، عثمان نے قرآن جمع کرنا تھا، عثمان نے کاتب وحی بننا تھا، عثمان وحی کے کاتب تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے آج بتا دیا لوگوں عثمان کا ہاتھ اتنا دیانتدار ہے کہ یہ نبوت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے خیانت کبھی نہیں ہو سکتی۔ مولانا مودودی صاحب سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عثمان غنی خیانت کار تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ عثمان کو خیانت کار لکھنے والا، اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ پیغمبر نے جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہو وہ ہاتھ خیانت کار ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت عثمان کی عظمت و فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ 27 جنگوں میں ایک جنگ بدر کے علاوہ حضرت عثمان غنی نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی۔ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا، فاروقی صاحب وہاں پاکستان میں، کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ وہ حضرت عثمان کا مخالف تھا۔ میں نے کہا حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے، یہ جواب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے عثمان غنی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا مجھے تو پتا نہیں۔ میں نے کہا توجہ کریں، حضرت علی بھی جنگ تبوک میں پیغمبر کے حکم سے نہیں گئے، اور عثمان غنی بھی جنگ بدر میں حضور کے حکم سے نہیں گئے۔ حضرت عثمان غنی جانے لگے تھے بدر کی لڑائی میں، لیکن حضور کی وہ صاحبزادی حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں جو عثمان غنی کی بیوی تھیں۔ حضور نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کرنا تیرا کام ہے، اور بدر کے غازیوں میں تیرا نام لکھنا خدا کا کام۔ چنانچہ جب بدر کی لڑائی سے حضور واپس آئے، حضور مدینہ میں پہنچے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، وہ فوت ہو چکی تھی۔ پیغمبر روتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس آئے اور نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ بڑی دیانتدار تھی، راتوں کو رویا کرتی تھی، سجدے کیا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو بدر کے غازیوں میں ایسے شامل فرمایا کہ جو مال غنیمت غازیوں کو تقسیم کیا اس میں سے عثمان غنی کو بھی حصہ دیا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ عثمان پیغمبر کی بیٹی کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، گویا کہ بدر کے میدان کا شریک ہے۔ میں نے کہا حضرت علی جنگ تبوک میں اس لیے نہیں گئے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی لڑائی میں جاتے اپنے پیچھے ایک آدمی کو قائم مقام بنا کر جاتے،
जंगे तबूक में 2.5 लाख रूमियों से सहाबा का मुकाबला था, 30,000 सहाबा का लश्कर था। हजूर ने हजरत अली और मुर्तजा को मदीना में अपना कायम मकाम बनाया और हजूर चले गए। तो हजरत अली भी हजूर के हुक्म की वजह से तबूक में नहीं गए। और चुनाचे जब हजरत हजूर अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर चले गए तो पीछे से मदीने की औरतें जमा होकर हजरत अली के पास आई और कहने लगी, तुम इतने बहादुर हो, इतने बड़े जनरल हो, इतने जरी हो, और तुम्हें पैगंबर यहाँ औरतों और बच्चों में छोड़कर चले गए। तो अली और मुर्तजा ने औरतों की बातें सुनी, जैसे जिहाद था गालिब आ गया कि मैं इतना बहादुर होकर औरतों में रह गया। हजरत अली और मुर्तजा ने मदीना छोड़ दिया, मकाम जरफ पर पहुंचे। हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे हजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजूर ने दूर से देखकर फरमाया कि ए अली, तुम कैसे आए हो? तुम्हें मदीना में अपना कायम मकाम छोड़ के आ गया हो। हजरत अली ने फरमाया, अतखल्लफ अली फिस सिबियानी वन निसा, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़कर आ गए। हजूर ने उस मौके पे फरमाया था, अम्मा तरदा या अली अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, ए अली, तू इस बात पे राजी नहीं होता कि जिस तरह मूसा तूर पर गए थे तो अपने भाई को, हारून भाई को भाई समझकर पीछे छोड़ गए थे, इसी तरह मैं भी तबूक में आया तो तुझे अपना छोटा भाई समझकर मैं अपना कायम मकाम बनाकर मदीने में यहाँ आ गया। मेरे दोस्तों, इस मौके पे फरमाई, बाद लोग इस हदीस से कहते हैं अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मैंने कहा कि यहाँ से अली का पहला नंबर कैसे साबित हो गया? ये तो कायम मकामी है तबूक की लड़ाई की। तो तबूक में मदीना में कायम मकाम थे और उस मौके पे हजूर ने फरमाया कि तुम्हें उसी तरह मैंने अपना कायम मकाम बनाया जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा ने कायम मकाम बनाया था। तो एक वक्त की कायम मकामी का ये मतलब नहीं कि बाद की कायम मकामी भी हजरत अली के पास आई। बाद का कायम मकाम वो सिद्दीक़ अकबर है कि जिसको जिंदगी में पैगंबर ने अपने मुसल्ले का वारिस बना दिया था। हजूर ने फरमाया, या आयशा का, ऐ आयशा मुरी बा बकरिन फलीयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को बुलाओ आकर मेरे मुसल्ले पर नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने जवाब दिया, इन्न अबानी का फकीर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप अबू बकर बीमार हैं, आप उमर को कह दो कि वो नमाज पढ़ाएं। हजूर ने 3 मरतबा फरमाया कि आयशा अबू बकर ही को बुलाओ, वही आकर नमाज पढ़ाएं। चुनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब 3री मरतबा आयशा को फरमाया था तो हजरत आयशा ने फरमाया कि मेरे बाप रिक्कत कल्ब के मरीज है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हजूर ने फरमाया, आयशा मैं क्या करूं, या अल्लाह इल्ला अबा बकर, मेरा खुदा अल्लाह अबू बकर के अलावा और किसी को मेरे मुसल्ले पे खड़ा करने के लिए राजी नहीं होता। ये मकाम इल्म था, ये सहाबा की अजमत थी, ये वो मकाम था कि कायनात इंसानी में किसी और को नहीं मिला नबियों के बाद। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है मस्जिद नबवी में। हजूर ने फरमाया, लोगों तुम में से है कोई जो इस मस्जिद नबवी के साथ वाला मकान जो फरोख्त हो रहा है, इसको खरीद कर मस्जिद नबवी में वक़्फ कर दे। वो जगह मस्जिद नबवी से भी ज्यादा थी, मस्जिद नबवी की जगह का एक हिस्सा बनना था उसको। मेरे दोस्तों, तमाम सहाबा मौजूद हैं। उस्मान गनी उठकर खड़े हुए, फरमाया कि मैं इस जगह को खरीद कर वक़्फ करता हूँ, और वो जगह आज भी जाकर मदीना के कागज उठाओ, वो जगह आज भी मदीना मुनव्वरा के पटवारी से पूछो कि उस्मान गनी के नाम पर चली जा रही। मस्जिद नबवी का अक्सर हिस्सा हजूर ने फरमाया, जो इस जगह को वक़्फ करेगा मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ कि वो जन्नत का वारिस है। हजरत उस्मान ने उसी वक्त सारा पैसा लगा दिया और वो जगह खरीद कर मस्जिद में वक़्फ कर। हजूर ने फरमाया, तुम में से है कोई जो इस यहूदी वाले दीरे रूमा को खरीद कर, रूमा के कुएं को खरीद कर वक़्फ करे? मीठे पानी का कुआं है, सहाबा को तकलीफ होती है, वो कड़वा पानी पीते हैं। हजरत उस्मान गनी उठे, 8000 दिरहम खर्च करके उसी वक्त दीरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ कर दिया। हजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हो तो भी राजी हो जा। जंग तबूक का मौका है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, 2.5 लाख रूमियों के साथ 30,000 सहाबा का मुकाबला है। हजूर ने चंदे की अपील फरमाई, फरमाया कितने लोगों का खाना पीना चंदा जमा करो। ये वही गजवा है कि जिस गजवे में एक औरत अपने 3 महीने का बच्चा लेकर मेरे पैगंबर के पास आ गई। हजूर ने फरमाया, बहन इस बच्चे को क्या करूंगा? तो रोकर कहने लगी, कमली वाले कोई जवान बेटा होता तो वो कदमों में कुर्बान कर देती। ये छोटा सा मासूम बच्चा है, दुश्मन का तीर आएगा तो इस बच्चे को ढाल के तौर पे आगे कर देना। दुश्मन का तीर इस बच्चे के हलक से गुजर जाएगा, कयामत के दिन खुदा पूछेगा क्या लाई है, तो मैं कहूंगी, ऐ अल्लाह तेरे पैगंबर के नाम पे अपने बच्चे के टुकड़े करा के लाई। ये वही गजवा है कि जिसमें एक औरत एक औरत सर के बाल उतार कर पैगंबर की खिदमत में ले आई। हजूर ने फरमाया, बहन इन बालों को क्या करूंगा?
تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو کسی فوجی کے گھوڑے کی نکیل بنانے کے یہ بال کام آ جائیں گے، میرے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو پیسہ لے آتی۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایک آدمی نے حضور کی اپیل کی بات سنی کہ پیغمبر چندہ مانگتے ہیں، وہ گیا ساری رات یہودی کی مزدوری کرتا رہا، دیوار بنائی، صبح کو 2 سے چھوارے ملے، وہ چھوارے لے کر پیغمبر کی خدمت میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سارے سامان، سارا دفاعی فنڈ ایک طرف اور اس کے 2 سے چھوارے ایک طرف۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا، عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا۔ جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا تھا تو حضرت ابو ایک ولی محمد مجذوب ہے ملتان کے، انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا، منظر یہ تھا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا۔ باہر قوم بے دھڑک سب نے مالو گھر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے یعنی ابو بکر نے، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے گھر دیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے کر گئے۔ اسی غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس جنگ میں معاونت کرے گا؟ حضرت عثمان بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا 300 اونٹ غلے کے لدے لدائے خیرات کرتا، 300 اونٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ غلے کے لدے لدائے دیے۔ حضور نے فرمایا بھائی اب کوئی اور اٹھے، جب کوئی نہ اٹھا تو پھر عثمان غنی اٹھے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر عثمان اٹھے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ عثمان اٹھے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 900 اونٹ حضرت عثمان نے سامان کے لدے لدائے پیغمبر کی خدمت میں دے دیے، اور 1000 اشرفیاں بھی دے دیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کو یوں پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا اس غلطی کو بھی نیکی بنا کر لکھے گا۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی کو نہیں۔ ایک عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نبی کے عثمان کے گھر میں۔ ایک عثمان غنی کی وجہ سے 1450 آدمیوں کو جنت کا ٹکٹ ملا، اور ایک یہ اعزاز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی کو بھی نیکی بنا کر لکھے گا۔ یہ اعزازات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضور کی وفات ہو چکی ہے، مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے، صحابہ پریشان ہیں، کئی لوگ بھوکے مرنے کے قریب ہیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ملک کے شام کی طرف سے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی خاک نظر آ رہی ہے، آگے کچھ گھوڑے ہیں، پیچھے اونٹ ہیں۔ جب مدینہ کے قریب وہ قافلہ پہنچا تو پتہ چلا یہ سارا سامان غلے کا لگا ہوا ہے، سینکڑوں اس میں اونٹ ہیں۔ مدینہ کی غلہ منڈی میں پہنچا دیے گئے، لوگ دریافت کرنے لگے کہ یہ غلہ کس کا ہے، سامان کس کا ہے۔ مدینے میں تو قحط پڑا ہوا ہے، سارے وپاری مدینہ سے جمع ہو کر عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ یہ عثمان غنی کے ہیں۔ عثمان غنی مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے رئیس تھے۔ حضرت عثمان کے گھر پہنچے، فرمایا اے عثمان ہم چاہتے ہیں یہ سارے اونٹ ہم خرید لیں، ہم مدینہ کے لوگوں کو تقسیم کریں، ہم فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم مجھے کتنا منافع دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم مدینہ منورہ سے ہم ملک شام کی خریداری پر ہم تمہیں 10 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں، بتائیے مدینہ منورہ کے تاجر تو ہم ہیں، ہم 10 سے 20 30 40 تک آپ کو منافع دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو منافع اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ عثمان غنی نے جب یہ فرمایا تو تاجران مدینہ نے کہا کہ ہم تو مدینہ کے تاجر ہیں، اور کون سا تاجر ہے جو تمہیں اس 40% سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے پاس وہ تاجر ہے کہ 10 گنا دنیا میں دیتا ہے، 70 گنا آخرت میں دیتا ہے، اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سارے اونٹوں کو اس خدا کے راستے میں خدا کے راستے میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ مدینہ کے کسی تاجر کے لیے نہیں، یہ اس عرش والے تاجر کے پاس ہے کہ جو دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ میرے دوستو کتنا عظیم عثمان ہے کہ جو کنواں وقف کرتا ہے، کتنے عظیم عثمان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جود و سخا کے پیکر، ایک شرافت و حیا کے مجسمے، ایک عظمت
انسان کے تاجدار، عظمت کردار کے گوہر تابدار، جس دن انہوں نے وہ سارے کا سارا غلہ اللہ کے راستے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی دن رات کو میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضور کو فوت ہوئے بھی 1.5 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے نانا جی کو دیکھا، ایک سواری پہ سوار ہے، سرخ اور سفید چادر ہے اور ایک سبز چادر ہے، بڑی جلدی میں ہے۔ میں نے پوچھا نانا جی کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں، آج عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں ایک اتنی بڑی خیرات کی ہے، اللہ نے اس خیرات کو قبول کر لیا ہے اور جنت میں عثمان غنی کا ایک حور کے ساتھ نکاح ہے، میں محمد اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو ذہن میں ڈالوں، خلافت راشدہ حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے 11 لاکھ مربع میل زمین پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ یہ پاکستان جو ہے یہ تقریباً 3.25 لاکھ مربع میل زمین پہ آباد ہے، کراچی سے پشاور تک، اور یہ آپ کا یو کے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے، پاکستان سے بھی رقبے کے اعتبار سے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل زمین پہ پھیلا ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل زمین پہ خلیفہ رہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے تو وہ 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ خلیفہ رہے۔ حضرت حسن خلیفہ بنے تو 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ انہوں نے خلافت قائم کی۔ اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب حضرت حسن اور حسین نے بیعت کی، امت کا اجماع امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہو گیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پوری دنیا کے نصف سے بھی زیادہ حصے پر یعنی 64,65,000 مربع میل زمین پر 19.5 سال تک پیغمبر کی خلافت نبوت کا پرچم ہوتا ہے۔ یہ حدود اربع تھا، یہ تاریخ تھی، یہ وہ جغرافیائی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کی کوئی طاقت فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت عثمان غنی کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا۔ ایک میں باریک بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے بات سمجھیں کہ جتنے بھی خلفاء، خصوصاً خلفاء اربع پہلے 4 خلیفہ، ان کا انتخاب نبوت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے انتخاب نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنت کے لیے 10 آدمی منتخب کیے دنیا میں، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، سنا ہے ان کا نام؟ جنت کے لیے عشرہ مبشرہ کا انتخاب پیغمبر نے کیا، اور یہ جو 4 پہلے خلیفہ ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، گویا کہ پیغمبر نے ان کو پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ یہ انتخاب نبوت کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے اپنے نائب کے انتخاب کے لیے 6 آدمیوں کا نام تجویز کیا، اور وہ جو 6 آدمی تھے منتخب کر لیا تھا۔ یہ انتخاب نبوت کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے اپنے نائب کے انتخاب کے لیے 6 آدمیوں کا نام تجویز کیا، اور وہ جو 6 آدمی تھے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ وہ 6 آدمی بھی کیونکہ نبی کے منتخب کردہ لوگ تھے۔ عثمان غنی حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان 6 آدمیوں میں کسی ایک کو خلیفہ بنانا، لیکن آپ کہیں گے کہ فاروقی صاحب آدمی تو 10 تھے عشرہ مبشرہ، عمر فاروق نے 6 کو کیوں منتخب کیا؟ ایک تو ابو بکر صدیق فوت ہو چکے تھے، عمر فاروق خود قاتلانہ حملہ سے نڈال تھے، 2 تو یہ ہو گئے، باقی عشرہ مبشرہ میں کتنے بچ گئے؟ 8۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ حضرت فاروق اعظم کو ان 8 عشرہ مبشرہ کے آدمیوں کا نام لینا چاہیے تھا اگر یہ انتخاب نبوت تھا، لیکن فاروق اعظم نے 6 کا نام کیوں لیا؟ یہ توجہ سے بات سمجھیں، یہ بڑی گہرائی کی بات ہے، عقل و دانش کی بات ہے کہ اس سے خلافت کا اصولی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 6 کا نام لیا، 2 کا نہیں لیا۔ وہ 2 کون؟
دو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، نہیں میں غلط کہہ گیا، دو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید، حضرت سعید بن، یہ دو آدمی، باقی چھ کون سے تھے جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے لیا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ چھ آدمی تھے جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے لیا کہ میرے بعد ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا کہ 8 کا نام لیتے اسرا میں 8 بچتے تھے، لیکن نام 6 کا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 7ویں صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ حضرت عمر فاروق کے درمیانے دور میں شہید ہو چکے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ اور 8ویں صحابی کا نام تھا سعید بن زید، یہ حضرت عمر فاروق کے سکے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ خلافت کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگر اپنے جانشینی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کا انتخاب خلافت کے لیے نہیں کیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی سعید بن زید کا نام بھی خلافت کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ جو حضرت سعید بن زید کا نام حضرت فاروق اعظم نے نہیں لیا، یہی ہمیں بات بتاتی ہے کہ یہ خلافت راستہ کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب بھی کیا اور باقی 5 کا بھی، لیکن بعد میں 2 رہ گئے، باقی 4 خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ آدمی عبد الرحمن بن عوف جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی دستبردار ہو گیا، طلحہ و زبیر بھی دستبردار ہو گئے، سعد بن ابی وقاص بھی دستبردار ہو گئے، رہ گئے علی اور عثمان۔ فرمایا میں نے مدینہ کی گلیوں میں گھر گھر میں جا کر پوچھا، میں نے پوری امت کے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ کہ علی چاہیے یا عثمان غنی، تو ہر آدمی نے کہا کہ عثمان غنی علی المرتضیٰ سے مرتبے میں زیادہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر فیصلہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہو گیا، اور سب سے پہلے عثمان غنی کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں بیعت کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ رہے، تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین عثمان غنی نے اپنے دور میں فتح کی۔ یہ طرابلس لیبیا کا علاقہ عثمان غنی کا فتح کرتا ہے، ایران کی آخری سرحدوں تک، افغانستان اور بلخ و بخارا تک، سمرقند و تاشقند تک عثمان غنی کی فوجیں پہنچی اور اسلام کے نام کو دنیا میں عثمان غنی نے روشن کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا سنہرا کارنامہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بحری جہاز سب سے پہلے عثمان غنی کے دور میں بنایا گیا، جس کو ملک کے شام میں حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا تھا۔ شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 40,000 فوجیوں نے 3.5 مہینے میں 1750 بحری جہاز تیار کیے، اور جب 1750 بحری جہاز تیار کر کے ان کو بحر اوقیانوس میں ڈالا گیا تو پاپا یورپ و روم لرزہ بر اندام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا نام ہم عجم میں جانے سے نہیں روک سکے، اگر اس بحر اوقیانوس میں، اس دریا میں، اگر سمندر میں اگر کشتیاں اور جہاز چلے گئے، اسلام کا نام مغربی سرحدوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ عثمان غنی اور امیر معاویہ کا کارنامہ ہوگا کہ اسلام جو مدینے کی بستی سے چلا تھا وہ کبھی جناب چین کی سرحدوں تک پہنچتا ہے، کبھی مصر کی صحراؤں تک پہنچتا ہے، کبھی افغانستان کے پہاڑوں پہ جا کر دستک دیتا ہے، کبھی سندھ اور مکران کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے سے اب روک نہیں سکتی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شاہکار کارنامہ۔ 6 سال حضرت عثمان کے ابتدائی دور کے بڑے فتوحات کے گزرے، بہت بڑی وسعت ہوئی۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں شروع ہو۔ وہ سازشیں کیا تھی میں ذرا 2 منٹوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو شہادت کا پس منظر سمجھ میں آئے۔ آپ کو معلوم ہے ایران کو فتح کرنے والے فاروق اعظم تھے، یہ پتا ہے یا نہیں؟ تو بولو پتا ہے۔ آج خمینی کہتا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا خمینی کے چیلوں سے میں نے کہا پاکستان میں اگر عمر فاروق کافر تھے تو اس ایران کو چھوڑ دو جس کو فاروق اعظم نے مجوسیت کے قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ میرے دوستو، جب فاروق اعظم نے ایران کو فتح کیا تو ایران کے مجوسیوں نے یہ سازش کی کہ کسی نہ کسی طرح فاروق اعظم کو شہید کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کر کے جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام فیروز ایرانی تھا، ابو لولو مجوسی تھا۔
وہ مجوسی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، اس نے آ کر حضرت عمر کو شہید کیا تاکہ اسلام پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن عثمان غنی کے دور میں جب اسلام ختم نہ ہوا تو پھر اسی مجوس کی سازش سے یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، وہ یمن سے آیا، بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا نام بھی عبداللہ رکھا، مدینے میں آیا، عثمان غنی کے دور میں آیا، وہ کچھ سازشیں کرنے لگا حضرت عثمان کے خلاف۔ حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے نکال دیا، وہ مصر میں جا کر بیٹھ گیا، یہود و مجوس کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، انہوں نے کہا عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی عبداللہ ابن سبا ہے جو شیعہ مذہب کا بانی ہے، کہ جس نے سب سے پہلے دنیا میں نعرہ لگایا تھا کہ خلافت کا حق علی کا ہے، ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے، نبی کا وسیع علی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان نے زبردستی خلافت پہ قبضہ کر لیا ہے، سب سے پہلا یہ نعرہ عبداللہ ابن سبا نے لگایا، اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ علی خدا ہے، حقیقت میں وہی جو آنی تھی یہ علی پر آنی تھی، بھول کر جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یہ سب سے پہلا نعرہ دنیا میں لگانے والا علی کے پہلے خلافت کا، علی کی محبت کا، علی کی مشکل کشائی کا، یا علی مدد کے نعرے کا، یہ عبداللہ ابن سبا تھا جو مصر کا رہنے والا نسلاً یہودی تھا اور اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کرنے کے اس نے منصوبے بنائے، 4 سال سازش پکتی رہی، 4-5 سال، بالآخر پورے اگلے 6 سال کے بعد وہ سازش تیار ہو گئی۔ اور یہ ایسا عبداللہ ابن سبا مردود انسان تھا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ کوفے میں آ گیا اور اس نے کہا ہم شیعہ نے علی ہیں، ہم محبان علی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اور یہ ایسا انسان تھا کہ اس نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا کہ حقیقت میں علی خدا ہے۔ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ اس کا میرے بارے میں یہ نظریہ غلط ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اس کو بلایا، اس کے 70 ساتھیوں کو بلایا، اس کو 7 دن کی مہلت دی کہ اس نظریے سے توبہ کرو۔ لیکن 7 دن کے بعد بھی وہ کہتا ہے اے علی تو خدا ہے، تو چاہے نہ مانے تب بھی تو خدا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس آدمی کو اور اس کے 70 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ میرے دوستو، یہ ضمنی باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہاں کے حالات کے مطابق آپ کے ذہن میں یہ معلومات رہیں کہ اس مذہب کا بانی کون ہے، ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا، توجہ کریں۔ چنانچہ سازش تیار ہو گئی، اس سازش کے تحت ملک مصر سے سب سے پہلے 40 بلوائی باغی تیار کیے گئے، پھر ان کے ساتھ 450 باغی تیار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیے گئے۔ وہ 40 آدمی سب سے پہلے آئے، ایک خط کا بہانہ بنایا، خط وقت کی بات کوئی نہ تھی، مدینہ میں آئے، انہوں نے کہا ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دیں، ان کا جناب علی فلاں جو یعنی مروان بن حکم ہے یا فلاں آدمی ہے، یہ ان کے گورنر غلطیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، گورنروں کے زیادتیوں کا بہانہ بنایا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم آ کر خلیفہ کو شہید کر دو، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم مدینہ کی حرمت کو باقی نہ رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم پیغمبر کے جوار میں، نبی کے پڑوس میں ایک مظلوم کو شہید کر دو، ایک شریف کو جدا کر دو۔ اس کا یہ مطلب ہے نہیں میرے دوست، یہ ایک سازش تھی، یہ ایک جہری گھنونی ایک سب کلش اور سازش کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر کا دوہرا داماد مدینے کی گلیوں میں ذبح کر دیا گیا۔ جمعہ کا دن ہے، ذی قعد کا مہینہ ہے، ذی قعد کی غالباً 8-9 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کی اکثریت حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی ہے، مدینہ میں سب صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں جمعے کے لیے چند لوگ آئے ہیں، ان لوگوں میں آ کر باغی زیادہ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باغی درمیان سے کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا امیر المومنین خطبہ بند کر دیں، ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور کھڑا ہوا، خطبہ بند کر دو، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں، بلاخر وہ 40 آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا امیر المومنین خطبہ بند کر دو۔ حضرت عثمان نے جب خطبہ بند نہ کیا تو وہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے باہر سے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پہ مارے۔ ہے 82 سال کا بوڑھا، روزہ رکھنے والا، ہر جمعے کو غلام آزاد کرنے والا، ایک قرآن ساری رات میں تلاوت کرنے والا، قرآن کا لکھنے والا اور دشمن کو بھی گالیاں نہ دینے والا، پتھر مارے اور پتھر جب لگے چہرہ زخمی ہوا، چہرے سے لہو بہا، عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ وہ عصا مبارک جو ان کے ہاتھوں میں تھا ان ظالموں نے چھین لیا تھا،
اس عصا کو توڑ کر باہر پھینک دیا. ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو عصا ہے یہ عصا عثمان کا نہیں ہے, یہ عصا آمنہ کے درے یتیم کا ہے کہ پیغمبر بھی اسی عصا پر آسرا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر کے ہاتھوں میں, ابو بکر کے ہاتھوں میں یہی عصا مبارک تھا. تو میرے دوستو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بے ہوش مسجد نبوی میں پڑے. صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو اٹھا کر گھر میں عصر کی نماز سے پہلے ان کو ہوش آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر سے پہلے ہوش آیا. حضرت علی المرتضیٰ وہاں موجود تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی کو ہوش آیا امیر المومنین کو, تو میں نے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے میری بات نہیں سنی, ہوش آتے ہی کہا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے. میں نے کہا امیر المومنین سارے مدینہ کے لوگ تمہارے بارے میں پریشان ہیں, آپ اہل مدینہ کا پوچھتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا علی تجھے پتا نہیں, میری بات کو چھوڑو, مجھے مدینے کا بتاؤ, یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے. قیامت کے دن اس مدینے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تھوڑی دیر گزری, ایک آدمی نے مدینہ کی گلی میں اعلان کیا کہ خبردار عثمان غنی آج کے بعد مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ عثمان غنی مسجد نبوی میں جماعت نہیں کرا سکتے. ایک آدمی نے اعلان کیا خبردار عثمان غنی آج کے بعد اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. عثمان اپنے گھر میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر چند صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے امیر المومنین ہمیں حکم دو, ہم ان داغیوں کا سر کچل دیں. 450 آدمی اور بھی آ چکا تھا, عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے. حضرت علی نے فرمایا ہمیں حکم دو, ہم ان کا سر کچل دیں. حضرت عثمان نے فرمایا اے علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جا, اگر تو ان سے لڑائی کرے گا مدینے کی گلیوں میں خون مسلمانوں کا بہے گا. قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو میں اپنے مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر مصطفیٰ نے پوچھا کہ کون سا خلیفہ ہے کہ جس کے دور میں مدینے کی گلیوں میں لاشیں تھیں, میں جواب نہیں دے سکتا. مجھے ذبح ہونے دے, مجھے کٹ جانے دے, مجھے ٹکڑے ہو جانے دے, لیکن میں عثمان ذبح ہو کر بھی مصطفیٰ کے مدینے کی حرمت کو توڑ نہیں سکتا. محاصرہ جاری ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ تشریف لائے, فرمایا امیر المومنین 3 صورتیں ہیں, مکان کے پچھلی جانب سے ہم آپ کو نکال لیتے, آپ ملک کے سامنے امیر معاویہ کے پاس چلے گئے, امن سے رہیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا. فرمایا آپ حج کرنے کے لیے مکے تشریف لے جائیں, ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں جا سکتا, یہ مصیبت کی گھڑی ہے, اس مصیبت کی گھڑی میں عثمان محمد کے مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری صورت ہے ہمیں حکم دو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں. حضرت عثمان نے 3 صورتوں کو ٹھکرا دیا. فرمایا تم تینوں میں سے کسی پر عمل نہیں کر سکتے, چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ. باغیوں کا محاصرہ جاری ہے, باغیوں کا پڑاؤ, باغیوں کا جبر اور ظلم جاری ہے. گھر کا پہرا لگا ہوا ہے. عثمان گھر میں مظلوم موجود ہے. 15-20 دن گزر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کے بالا خانے سے حضرت عثمان غنی سے سوال کیا امیر المومنین اتنے دن گزر گئے, کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا, کوئی پانی نہیں اندر پہنچا سکتا, کوئی نہیں پہنچا سکتا. پوچھا امیر المومنین 20 دن گزر گئے, بھوک میں پیاس میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں, پیاس لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہے, صحابہ گھروں میں پریشان ہیں. 20 دن کے بعد حضرت علی کو حضرت عثمان نے 25 دن کے بعد حکم دیا کہ میرے لیے کچھ پانی بھیجو. حضرت علی پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں. باغیوں نے تیر مارے, پانی زمین پر بہ گیا. دیکھو آج عثمان غنی پیاسا ہے,
اور ساتھی علی بنا ہے، اور کربلا کے میدان میں حسین پیاسا تھا اور ساتھی عباس بنتا تھا. ساتھی یہ بھی آلہ ہے، ساتھی وہ بھی آلہ ہے. حضرت علی جب مقام کے دروازے پہ پہنچے، پانی نہیں تھا مچھلی دے دے، تو اپنے سر سے پگڑی اتار کر حضرت علی نے دیوار کے اوپر سے حضرت عثمان کے پاس پہنچائی، حضرت عثمان کی جھولی میں پھینکی. اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی سر سے پگڑی یا ٹوپی اتار کر کسی کی جھولی میں ڈال دیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میری جان تیرے لیے حاضر ہے، میرا مال تیرے لیے حاضر ہے. حضرت علی نے فرمایا میں پانی لایا تھا، لیکن اے عثمان میں تیرے دروازے پہ اپنی پگڑی کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں، تیری جھولی میں ڈالتا ہوں. میں مجبور ہوں، تم لڑائی کا حکم نہیں دیتے، میں علی تجھے پانی کیسے پہنچا سکتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو کر گھر چلے گئے. 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے. جب 37 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک ہے، پیاس ہے. گھر میں ایک بیوی ہے نائلہ، کھانا پانی تھوڑا سا ان کے پاس موجود رہتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور چھت پہ کھڑے ہو کر فرمایا او باغیوں تم مجھے پہچانتے ہو؟ باغیوں نے کہا ہاں پہچانتے. فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کو پیغمبر نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پہچانتے. فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں، میں تم سے کوئی بھیک تو نہیں مانگتا؟ میں وہ عثمان ہوں جس نے بیر روما کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا، روما کا کنواں میٹھے پانی کا. آج تم مجھے اسی اپنے خریدے ہوئے کنویں سے 2 پانی کے گھونٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے. میں کوئی بھیک تو نہیں مانگتا، میرے خریدے ہوئے کنویں سے کوئی 2 گھونٹ تو پانی کے پینے دیتے. کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی؟ انہوں نے کہا جی آپ وہی ہیں. فرمایا اگر میں وہی عثمان ہوں تو پھر آج تم مجھے اسی جگہ پر، اسی مسجد نبوی میں جو میری خریدی ہوئی جگہ پر بنی ہے، تم وہاں مجھے 2 دفعہ چلنے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے کہا عثمان تیری باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن تجھے خلافت چھوڑنی پڑے گی. جب تک خلافت نہیں چھوڑے گا ہم تجھے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آئے وہ مدینے کا مظلوم ہے، تو نے 3 دن کے پیاسے حسین کو یاد رکھا. کربلا کے میدان میں تو نے 40 دن کے پیاسے اور بھوکے اس مدینے کے مظلوم کو نہیں یاد رکھا. 82 سال کا بوڑھا، اور 82 سال کی عمر میں بھی کوئی اس لائق ہوتا ہے اس سے پانی بند کیا جائے، اس سے روٹی بند کی جائے، اس سے گالیاں دی جائے؟ پھر بے قصور ہے. حضرت حسین کا تو مقابلہ ہوا، یہ مقابلے والا نہیں تھا. ہے حضرت عثمان پریشان ہو کر مقام کی چھت سے نیچے آ گئے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو. حضرت علی آئے، انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے کے پہرے دار بن جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے چچا کو دشمن شہید کر دیں گے. حضرت حسن اور حسین اور حضرت محمد ابن ابی طلحہ، حضرت طلحہ کے بیٹے آئے اور حضرت عثمان کے دروازے کے چوکیدار بنے. مجھے بتاؤ کہ حسین چوکیدار کیوں بنا، حسن چوکیدار کیوں بنے؟ عثمان کی اس یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے حسین آیا، حسن آیا. آپ بھی کہیں گے کہ یہ چوکیداری پہرا تھا، میں کہتا ہوں صرف پہرا نہیں تھا، اصل میں حسین اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ آ کر یہ سبق سیکھنا چاہتا تھا کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں گھر موجود ہے، دروازے پہ حسن اور حسین چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں. ان چوکیداروں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن عثمان کی طرف سے لڑائی کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. 40 دن پورے ہو گئے، 40 دن. حضرت نائلہ فرماتی ہے تہجد کا وقت ہے. حضرت عثمان امیر المومنین اٹھے اور اٹھ کر فوراً مجھے بلایا اور بلا کر کہا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. فرمایا مجھے خواب میں ابھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان تیرے 40 دن کا روزہ پورا ہو گیا ہے، حوض کوثر پہ ہم افطاری کے لیے موجود ہیں، کل دوپہر تک تو ہمارے پاس پہنچ جائے.
हाय हजरत नायला की चीखें निकल गई। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये दुश्मन तुम्हें शहीद नहीं कर सकते। फरमाया नायला मेरी शहादत का वक्त करीब है, मुझे मेरे लिए पैजामा ले आओ। हजरत उस्मान के लिए पैजामा लाया गया और हजरत उस्मान गनी नमाज पढ़कर तयम्मुम करके नमाज पढ़ के फिर कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गए। रोजे की नियत की हुई है, जुमा का दिन है, मदीना मुनव्वरा का आलम है, दोपहर के 10 बजे का वक्त है। एक आदमी मकान की छत के पीछे से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होता है और आकर उस्मान गनी के सामने खड़ा हो जाता है। वो मदीने का मजलूम है। मेरे दोस्तों, वो मदीने की हुर्मत को बाकी रखने के लिए लड़ाई की इजाजत नहीं देता है। आज वो आदमी एक लोहे की लाठ लेकर उस्मान के सामने आकर खड़ा है और कहने लगा उस्मान खिलाफत छोड़ दे। फरमाया मैं पैगंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हजूर ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा, वो तो कमीज तुझे उतारने की इजाजत नहीं है, मैं वो कमीज नहीं उतार सकता, ये खिलाफत की कमीज है, ये नबी का हुक्म है। मेरे दोस्तों, उस मरदूद जालिम ने उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा और पकड़कर उस्मान के सरे अक़दस पे लोहे की एक लठ मारी और खून के फव्वारे सरे अक़दस से जारी हो गए। चेहरा रंगीन हो गया, खून गिरा, कुरान पाक के सफ़हात को रंगीन कर दिया। आपने ये सुना है कि जो शहीद जिस जगह पर शहीद होता है क़यामत के दिन वो जगह उसकी शहादत की गवाही देगी। मेरे दोस्तों, बदर के शहीदों की गवाही बदर का मैदान देगा, उहद के शहीदों की गवाही उहद का मैदान देगा। लेकिन उस्मान हम तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाएं कि जब तेरी शहादत की गवाही की बारी आएगी तो अल्लाह का कुरान मैदान में आएगा। सारी रात कुरान पढ़ता है, दिन को कुरान पढ़ता है। उस्मान को कुरान से बड़ी मोहब्बत है और कुरान और उस्मान मैं आज फख्र करता हूँ अहले सुन्नत के लिए। अहले सुन्नत के सीने में कुरान भी है, उस्मान भी है और जिसके सीने में उस्मान न हो उसके सीने में कुरान नहीं आ सकता। आप शिया को देखें, वो हाफिज क्यों नहीं होते? इसलिए कि उनके सीने में उस्मान नहीं है और जिसके सीने में उस्मान न हो उसके सीने में कुरान नहीं आ सकता। और कुरान और उस्मान को बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान भी अहले सुन्नत के पास है और उस्मान भी अहले सुन्नत के पास। हजरत उस्मान गनी का चेहरा खून से रंगीन है। एक आदमी और आया, हजरत नायला पे हमला करना चाहता है। हजरत नायला छुड़ाने के लिए आई, उस जालिम ने खंजर मारा, हजरत नायला की उंगलियां कट कर जमीन पर गिर पड़ी। आए उस्मान गनी ने देखा और फरमाया अल्लाह इसके हाथ तोड़ दे, इसके पांव तोड़ दे, इसको दोजख में डाल दे, इसने मेरे हरम पे हाथ डाला है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, उसने उस्मान गनी के हाथों से हजरत उस्मान को घसीटा, नीचे गिरा दिया, एक खंजर सीने में पेवस्त किया। उस्मान गनी शहीद हो गए, खून बहने लगा। उस मरदूद ने उस मदीना के मजलूम को मकान के अंदर से खींच कर बाहर सहन में कूड़ा करकट पे लाश को रख दिया। हाय हजरत नायला फरमाती है मेरे हाथ जख्मी थे, मैं रोती हुई आई, 10-11 बजे का वक्त है, मैं अपने मजलूम मदीना के मजलूम के उसके चेहरे के पास बैठ गई। जुमा का दिन है। हजरत नायला फरमाती है उस दिन मस्जिद नबवी से अजान की आवाज नहीं आई, कोहराम मचा हुआ है। हाय हजरत नायला कहती है मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इस चेहरे को ढांप दूं, इस चेहरे पे कपड़ा डाल दूं। फरमाया मैं अंदर कपड़ा लेने के लिए गई हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि वो जालिम मकान के अंदर की हर चीज को जला कर चले गए हैं, कोई कपड़ा बाकी न रहा। तो मैंने सर से दुपट्टा उतार कर उस मजलूम के चेहरे पे डाल दिया। शाम तक कोई आदमी नहीं आया, पहरा लग गया। उस्मान का जनाजा नहीं उठा सकते, उस्मान को कफन नहीं दे सकते। हाय तुमने आज तक दुनिया में ऐसा मजलूम तो कोई नहीं देखा होगा, कोई जालिम किसी को कत्ल करके और लाशों को तो गैर नहीं करता और लाशों के ऊपर पहरा तो कभी लगाया नहीं सुना था कि तुम कफन नहीं करना सकते, तुम दफन नहीं कर सकते। ये मदीने का मजलूम है। हाय करबला के मजलूम को याद करते हो, तुम मदीना के इस मजलूम को क्यों नहीं देखते कि जिससे बड़ी अजमत वाला दुनिया में कोई है। मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मजलूमियत की कोई हद होती है। मजलूमियत की इतनी हद है कि ज़िबा करने के बाद, शहीद करने के बाद उस पर पहरा लगा दिया कि तुम कफन नहीं पहना सकते, तुम दफन नहीं कर सकते। हाय हजरत नायला कहती है जुमा का दिन था, सारा गुजर गया, कोई नहीं आ सका। सारी रात मैं अपने मदीना के मजलूम के इस शहर की लाश पे बैठी रही। सुबह हुई, 10 बजे का वक्त आया। हाय कोई गमगुसार नहीं आया, कोई गम बताने वाला नहीं आया।
کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے، اس عورت کا باپ آتا ہے، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سہاگ گزر گیا تو کوئی بات نہیں، بھائی آتا ہے، بہن تیرا شوہر فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے، ہم تیری عزتوں کی لاج رکھیں گے۔ لیکن آج نائلہ اتنی مظلوم ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے کوئی اس کا باپ اور بھائی گھر نہیں آ سکتا ہے جو اس مظلوم عورت کے سر اقدس پہ ہاتھ رکھے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ 10-11 بجے کا وقت ہوگا، میں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اچانک میرا دروازہ کھلا، میں نے کہا کوئی غم گسار آیا ہوگا، کوئی غم بٹانے والا آیا ہوگا، کوئی دکھ اٹھانے والا آیا ہوگا۔ نائلہ کہتی ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا، بھاگا ہوا مظلوم کے چہرے کے قریب آیا، عثمان غنی کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا کر اس ظالم نے عثمان کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا۔ لاشوں پہ تماچے مارتے بھی کسی نے دیکھے تھے؟ 24 گھنٹے بے گورو کفن پیغمبر کا خلیفہ پڑا ہے۔ آج کملی والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ جس کے بارے میں نے کہا تھا لوگوں جنتی دیکھنا ہو، اس مظلوم اس عثمان کے چہرے کو دیکھو، اور جس کے چہرے سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آج 24 گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں میں اس کو کوئی کفن نہیں پہنا سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ اس نے تماچا مارا، میری چیخ نکل گئی۔ شام کا وقت آیا، کوئی نہ آ سکا۔ تیسرا دن ہوا، جب 3 دن ہو گئے، کوئی آدمی جنازہ اٹھانے نہیں آ سکتا، کوئی کفن نہیں پہنا سکتا۔ ہائے صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں، سفید داڑیوں والے صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی ہیں۔ مدینے کا مظلوم ہے، کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ جو حضور کی بیوی تھی، ہائے اس سے رہا نہ گیا، وہ شیر کی بہن تھی، وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو گئی اور سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے اور ظالمو اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں پیغمبر کے داماد کا جنازہ اٹھاؤں۔ کتنا مظلوم عثمان ہے، میں نبی کے داماد کا جنازہ اٹھا کر آؤں گی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر اس دن بلوائی اجازت نہ دیتے تو مدینہ کی گلیوں میں آسمانوں سے پتھر برستے۔ قیامت آتی جب نبی کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر آ جاتی، ہائے کیا قیامت برپا تھی۔ باغیوں نے کہا ام حبیبہ ایک شرط پہ جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں، رات کے وقت اٹھا سکتے ہیں۔ ہائے مغرب کے بعد کفن دیا گیا، عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی، حضرت حسین، حضرت طلحہ کے بیٹے اور ایک اور صحابی ہیں، عثمان کا جنازہ عشاء کے بعد اٹھا کر مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا پیچھے ساتھ موجود نہیں۔ جب وہ جنازہ آگے جانے لگا، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے۔ جنازہ نکلا ہے، جب وہ جنازہ مسجد نبوی کے قریب نبی کے روضے کے سامنے گیا، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بے ساختہ صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، نبی کا روضہ سامنے تھا۔ ایک آدمی نے کہا اے روضے والے پیغمبر اپنے روضے سے ذرا چہرہ نکال کر اس مظلوم کو تو دیکھ لے، اس کے چہرے کو تو دیکھ لے جس کے لیے جبریل کا سلام آیا تھا۔ آج اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے ایسے اٹھتا ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم کے نکلے۔ کعب بن مالک کہتا ہے جب پیغمبر کے روزے کے قریب جنازہ آیا، سارے لوگ رو رہے ہیں، جتنے بھی جنازہ اٹھائے ہوئے 4 آدمی کی دھاڑیں نکل گئی ہیں۔ کعب اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ او کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت کی خبر سن کر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت کی خبر سن کر آسمانوں کے فرشتے بھی روئے تھے، جس کی شہادت کی خبر سن کر مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کتنا مظلوم ہے عثمان، کتنا جنازہ جا رہا ہے۔ تیرا جنازہ برڈ فورٹ کے بازاروں سے گزرے، پاکستان کی گلیوں سے گزرے، لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن یہ عثمان کا جنازہ ہے جب مدینے کی گلیوں سے گزرا، باغیوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر پتھر برسائے، جنازے پہ پتھر۔ جب جنازہ جنت البقیع سے باہر رکھا گیا ہے تو بلوائیوں نے کہا عثمان کو تم جنت البقیع میں دفن نہیں کر سکتے،
ایک کونے میں عثمان غنی کو دفن کیا گیا ایک طرف، لیکن اللہ کی کتنی شان ہے، آج جا کر دیکھو عثمان غنی کی قبر سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور عثمان غنی کی قبر جنت البقیع کے درمیان میں معلوم ہوتی ہے۔ عثمان غنی کہاں موجود ہے؟ عثمان غنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں آج اس کی قبر معلوم ہوتی ہے، قدموں میں پڑا ہے، ہائے اور بیٹا تو ماں ہی کے قدموں میں جاتا ہے، حلیمہ کے قدموں میں عثمان کی قبر ہے۔ اور میرے دوستو کیا عجیب لوگ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر بھی ان کے قریب بنی ہوئی ہے، یہ عثمان کا اعجاز تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ہائے ابو موسیٰ کہتے ہیں میں ملک شام میں گیا تو کیا دیکھا کہ امیر معاویہ کے سامنے 60,000 آدمی بیٹھا ہے، سفید ان کی داڑیاں ہیں، دارو قطار رو رہے ہیں، امیر معاویہ کے ہاتھوں میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں۔ اور امیر معاویہ نے کہا اور شام کے لوگوں تم یہاں سو گئے ہو اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح ذبح کر دیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے ان شیوخ نے کہا ہم نہیں چین سے بیٹھیں گے، ہم چارپائی پہ نہیں سوئیں گے، ہم بالوں پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا وہ نکلے، چن چن کر قاتلہ نے عثمان کو جڑوں سے نکالا، جس کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یہی تو وجہ۔ اس نے مجھے کہا ابو موسیٰ میرے قریب نہ ہو۔ میں نے کہا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگے میں قریب ہوا۔ میں نے کہا تم میرے واقف ہو؟ کہنے لگا ہاں میں تیرا واقف ہوں۔ کہنے لگے تم کون ہو؟ اس کی سارے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہائے جب میں نے اس سے نام پوچھا وہ رو پڑا، کہنے لگا ابو موسیٰ میں وہ بدنصیب ہوں، میرا نام عمر بن حمق ہے، میں وہ بدنصیب ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی پہ خنجر مارا تھا۔ اور عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے، اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف دوزخ میں جانا باقی رہ گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اگر آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی تو جائز ہوتا۔ حسن فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا میں نے رات کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ ہائے فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو حضور بڑے پریشان تھے، ہائے جس کے روزے سے جنازہ گزرا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، نبی بڑے پریشان ہیں اور عرش الہی کا پایا پکڑ کر حضور کھڑے ہیں۔ فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق آئے، وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان آئے، ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے اور کہتے اے اللہ کے رسول اس قوم سے پوچھو مجھے کس جرم میں ذبح کیا ہے، میرا کیا قصور تھا۔ ہائے حضرت حسن فرماتے ہیں یہ خواب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی نے یہ اپنا سر پیش کیا اسی وقت عرش الہی کانپنے لگا، عرش الہی ہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آسمانوں سے خون کی ایک ندی زمین کی طرف بہا دی گئی، ایک پرنالہ زمین کی طرف بہا دیا گیا اور آواز آئی اب یہ خون جو مسلمان نے ایک مظلوم خلیفے کا کیا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ایک مظلوم کو ذبح کیا ہے، اب مسلمان قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹتا رہے گا۔ اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا، لیکن عثمان کا خون اتنا پیارا تھا اللہ نے فرمایا مسلمان اب قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتا رہے گا، وہ خون آسمانوں سے زمین کی طرف بہا دیا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک آدمی وہ بھی طواف میں موجود ہے، ملتزم پہ جب میں دعا کرنے لگا تو اس نے وہ بھی دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ نہیں کہتا عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے تجھے کئی دن ہو گئے دیکھا ہے تو روز یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہائے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک طرف لے گیا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا وہ میں بدنصیب کنانہ بن بشر ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لت ماری تھی،
جس ہاتھ سے میں نے لت ماری تھی اے عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ ہاتھ سوکھ کر لکڑی بن چکا ہے، اور میں آج کئی سالوں سے اللہ کے دربار میں رو رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے معافی نہیں ملے گی۔ عبداللہ کہتے میں نے اس کو دھکا دیا، میں نے کہا جا کعبے سے نکل جا، تیرے جیسے مردود کے لیے دنیا میں کوئی معافی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جامع مسجد کے دروازے پر ایک آدمی تڑپ رہا ہے، میں قریب ہوا، اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے، لیکن میں قریب ہو کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا تو کون ہے، لیکن مجھے کہنے لگا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے قریب نہ ہو وہ۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، وہ رو کر کہنے لگا اے ابو موسیٰ مجھے جانتے نہیں؟ کہنے لگے میں تجھے نہیں پہچانا۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے وہ رو کر کہنے لگا میں وہ بدنصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کی حرم اقدس پر خنجر چلایا تھا، اس حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی تھی، تو عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اے ابو موسیٰ دیکھ میرے ہاتھ دونوں ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت پر صحابہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، سمندر ٹھہر جاتے تو حق ہوتا، دریا پانی ابل دیتے تو حق ہوتا، آگ بجھ جاتی ہمیشہ کے لیے تو حق ہوتا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تو حق ہوتا۔ عثمان کی شہادت سے، عثمان کے ظلم سے، عثمان کی مظلومیت سے آج اس کی مظلومیت کا دن 18 ذی الحج آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ ملا کو تکلیف ہے، نہ پیر کو تکلیف ہے، نہ چودھری کو تکلیف ہے، نہ آپ کو تکلیف ہے، نہ مجھے تکلیف ہے۔ ہائے وہ اتنا مظلوم ہے 1400 سال سے جو رسول اللہ کے مدینے میں شہید ہوتا ہے، مدینے پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہوتا ہے، اس کی شہادت کی خبر نہ ریڈیو میں آئے، نہ ٹیلی ویژن میں آئے، نہ تیرے جلسوں میں آئے، نہ تیری کتابوں میں آئے، نہ تیرے افسانوں میں آئے، نہ تیرے مضامین میں آئے، تف ہے تیری بے حسی پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عثمان غنی کی مظلومی